अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन, अपने उसी मौजू के साथ इल्मुन नफ्स मुसलमान मुतफक्किरीन की निगाह में कि इससे पहले वाले दर्स में हमने डिस्कस किया था कमाल और सआदत नफ्स को, और कमाल और सआदत नफ्स में हमने मुख्तलिफ माना और मफाहिम को खोला, जैसे कि लज्जत, सआदत और कमाल, और इसके लुग़वी और इस्तिलाही माना को डिस्कस किया। और इसके बाद हमने राबता जो कि लज्जत और सआदत और कमाल के बीच में है उसको भी डिस्कस किया कि इन तीनों मफाहिम के बीच में एक राबता है। और इसी तरह लज्जत दुनियावी और लज्जत उखरवी को डिस्कस किया। आज के दर्स में हम कमाल इंसानी में अक्ल नज़री और अक्ल अमली के चार मरहलों को डिस्कस करेंगे। कमाल इंसानी यानी कमाल नफ्स इंसानी। पिछले दर्स में जहां पर लेसन 5 में हमने डिस्कस किया था नफ्स और हकीकत नफ्स को, उसमें 3 हिस्सों में इंसान के नफ्स को हमने मरहलों से गुजारा था। 3 तरह के नफ्स को बयान किया था कि नफ्स नबाती है, नफ्स हैवानी है और नफ्स इंसानी। और ये मुशख्खस किया था कि नफ्स इंसानी का खासा है आक़ल। कमाल इंसानी की बहस में कुव्वे आक़िला या वही कुदरत आक़ल 2 बख्श में तकसीम होती है। एक को कहते हैं अक्ल नज़री और दूसरा है अक्ल अमली। अक्ल नज़री के 4 मराहिल हैं। पहले मरहले में मरहले अक्ल हयूलानी है। अक्ल हयूलानी, इससे मुराद क्या है? इस अक्ल हयूलानी से मुराद वो अक्ल है जो पहले मरहले में इस्तेदाद, ज़र्फियत और काबिलियत लाजिम रखती है, जो उलूम और मुआरिफ को दर्क करने के लिए ज़रूरी है। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान की खिलकत में फितरी तौर पर अक्ल हयूलानी को रखा है, यानी वो इस्तेदाद और काबिलियत और ज़र्फियत उसके प्री रेक्विजिट्स के तौर पर पहले से मौजूद है। अक्ल के इस मरहले के लिए इक्तिसाब और तहसील की जरूरत पेश नहीं आती। ये एक हकीकत तकवीनी आप इसको कह लें। इसमें कस्ब करना नहीं है, इसमें हासिल और तहसील करना नहीं है। इस अक्ल को तहसील नहीं किया जाता। ये फितरी तकादों के तहत हर इंसान के अंदर अक्ल हयूलानी मौजूद है। दूसरा मरहला है अक्ल बिल मलके। अक्ल बिल मलके, अक्ल हयूलानी के बाद इंसान अक्ल बिल मलके तक पहुंचता है, यानी अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके दर को फहम की मंजिलों को तय करके हकायक तक रसाई हासिल करता है। और इस हुसूल के लिए तवज्जो और तमरकुज ज़हन का मोहताज है इंसान, यानी अक्ल बिल मलके। यहां पर यह चीज, इसके लिए हुसूल भी जरूरत है और कष्ट करना। और ये 2 चीजें कौन सी हैं? वो है तवज्जो और तमरकुज। इंसान का जहन जब तमरकुज और तवज्जो देता है तो इसके बाद अक्ल हयूलानी से निकलकर अक्ल बिल मलके तक पहुंचता है। अगर तवज्जो और तमरकुज काफी ना हो तो दर को फहमे उलूम में गलती की नौबत आती है। तीसरे मरहले में है अक्ल बिल फेल। जब इंसान अक्ल हयूलानी और बिल मलके से गुजरता है और शनाख्त रोशन हासिल कर लेता है तो मुख्तलिफ अक्ली रविशों और तरीकों के जरिए मुआरफत नजरी को पाने की कोशिश करता है। यानी इस मरहले में तीसरा मरहला है अक्ल का, अक्ल नजरी में, कि इंसान इस मरहले में एक दूसरे से फर्क रखते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हर इंसान एक ही इंटेंसिटी में, एक ही शिद्दत में अक्ल बिलफेज से इस्तिफादा हासिल करे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ज्यादा तलाश करके उलूम व मुआरफत के बड़े मजमूए तक पहुंचते हैं, और कुछ लोग मुख्तलिफ अवामिल और दलाइल के सबब एक हद से आगे नहीं बढ़ते। इसी मरहले ये अक्ल बिल फेल में। और इस फर्क की वजह हमने बयान की कि मीजान और शिद्दत कुव्वे आकला है जो कम और ज्यादा होती है, जिसकी इंटेंसिटी कम और ज्यादा होती रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान जो अक्ल बिल फेल से इस्तिफादा हासिल करता है वो एक स्टेटस पे और एक मर्तबे पे नहीं होते। इस 3 अक्लों के मराहिल के बाद मरहला पहुंचता है अक्ल मुस्तफाद पर। मरहले अक्ल मुस्तफाद, इससे मुराद तअक्कुल का वो मर्तबा है
انسان تمام عقلانی شناخت تک رسائی حاصل کر لیتا. یعنی یہ عقل مستفاد اس تک ہر انسان نہیں پہنچ سکتا. یعنی عقل بالفعل سے گزر کر عقل مستفاد تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ صرف وہ انسان عقل مستفاد تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا حامل بن سکتا ہے جو علوم و معرفت عقلی کو حاصل کرنے کے لیے جدیت دکھائے، یعنی ایکسٹرا آرڈینری کوششیں کرے اور سخت ترین مراحل سے گزرے اور تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو. اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے بہت سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ عقل مستفاد اسی طرح اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. عقل حیولانی کے بعد عقل بالملکہ اور عقل بالملکہ سے عقل بالفعل اور پھر عقل بالفعل سے بھی گزر کر عقل مستفاد. اس مرحلے یہ عقل مستفاد کو مرحلے حضور بھی کہتے ہیں. مرحلے حضور یعنی جس مرحلے میں انسان کی تمام تر استعداد اپنی اوج کو پہنچ جاتی ہے. یعنی تہذیب ظاہر کے ذریعے، عبادات کو انجام دینے کے ذریعے، گناہوں سے اجتناب کرنے کے ذریعے، اپنے نفس سے، اپنے باطن سے اخلاقی رذیلتوں کو پاک کرنے کے ذریعے پھر انسان پہنچتا ہے ایک حقائق تک. پھر انسان پر حقائق تجلی کرتے ہیں. یعنی یہی جو ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، کہ خدایا مجھے دکھا چیزوں کو جیسی کہ وہ ہیں، اس کی اپنی حقیقت میں دکھا. یعنی اسی کو کہتے ہیں کہ عقل مستفاد یا عقل حضور. اس کی مثال دیکھ کے سمجھاتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری میں مالک اشتر جو امام کے اصحاب میں سے ہیں، ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ بازار کوفہ سے گزر رہے تھے اور ایک انسان نے اپنی جہالت میں ان کو ناسزا کلمات کہے، ان کو برا بھلا کہا، حتیٰ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ ان پر تھوک بھی پھینکا. اور وہاں پر مالک اشتر کا عمل کچھ بھی نہیں تھا. یعنی وہ جب اس انسان نے مالک اشتر کو برا بھلا کہا اور حتیٰ ان کی توہین کی یا توہین ظاہری کی، تھوک پھینکا ان کی طرف، تو مالک اشتر اسی وقت بنا کسی رد عمل کے پلٹے اور مسجد میں جا کے اس شخص کے لیے دعا کی. اب یہاں پر اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مالک اشتر کا یہ عمل کس عقل کے پیرائے میں. اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم وہاں پر رد عمل دکھاتے. اگر میں اور آپ وہاں پر ہوتے اور کوئی ہماری ایسی ناسزا کلمات کہتا یا کوئی ہماری ایسی توہین کرتا تو ہم دوسری سانس نہیں لیتے جب تک کہ اس کا بیڑا غرق نہ کر دیں. مگر یہاں پر کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ مالک اشتر حامل عقل مستفاد تھے، اور عقل مستفاد رکھنے والوں کو عام طور پر لوگ احمق سے تعبیر کرتے ہیں. زمانے میں احمق سمجھتے ہیں نا. ابھی آپ ایسا فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ہے جو عقل حیولانی رکھتا ہے، صرف مرتبہ یہ فطری عقلی، یا ایک شخص ہے جو عقل بالملکہ رکھتا ہے، اور یہ انسان آ کے دلائل مانگے اس انسان سے جس کے پاس عقل مستفاد ہے یا عقل حضور ہے، تو یہ دونوں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. تاریخ میں جہاں بھی ہمیں علمی اور عملی اختلاف نظر آئے وہاں پر فوراً سمجھ جائیں کہ مشکل یہی صاحبان عقل مستفاد اور صاحبان عقل حیولانی ہے. یہ چار مرتبے جو عقل کے ہیں اسی سے سارا اختلاف ہوتا ہے. یعنی معصومین علیہ السلام کی زندگیوں میں جو مسائل تھے، جو مشکلات تھیں، جو علمی مشکلات تھیں، جو عملی مشکلات تھیں، وہ اسی وجہ سے تھیں کہ معصومین علیہ السلام عقل مستفاد کے بالا ترین مرتبے پہ فائز ہیں، اور ان سے آ کے بحث وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس صرف اور صرف عقل حیولانی ہے. تو یہاں پر کبھی بھی معاشرے میں یہ دو لوگ، یہ دو عقل رکھنے والے، یہ دو مختلف عقل رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے لیے ایک جیسا نہیں سوچ سکتے. تو یہ ہمیں علماء کے درمیان بھی، عام لوگوں کے درمیان بھی ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بحثیں کس طرف جا رہی ہیں، یہ بحثیں کیوں ہو رہی ہیں. آیا یہاں پر یہ انسان
عقل حیولانی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور فلان انسان عقل مستفاد کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو یہ مراتب عقل بہت ضروری ہیں. اس کے بعد ہے مراتب عقل عملی. یہ 4 مرحلے جو ہم نے بیان کیے، عقل حیولانی ہو، عقل بالملکہ ہو، عقل بالفعل و چوتھا مرحلہ عقل مستفاد. یہ عقل نظری کے مرحلے ہیں. عقل عملی میں 4 مراتب ہیں. پہلا تخلیہ کہتے ہیں اس کو، یعنی تہذیب ظاہر کے ذریعے خود کو آراستہ کرنا، خود کو گناہوں سے دور کرنا، چاہے وہ گناہ زبان کے ہوں یا گناہ آنکھوں کے ہوں یا اپنے بدن کے اعضاء سے انسان گناہ کرے. دوسرے لفظوں میں تخلیہ کہتے ہیں دینی وظیفوں پر عمل کرنے کو. سادہ زبان میں، عام زبان میں تخلیہ جو عقل عملی کا پہلا مرحلہ ہے، اس کو کہتے ہیں آپ پر جو دینی وظیفے، جو دینی ذمہ داریاں اور دینی واجبات لاگو ہوتے ہیں، آپ ان کو انجام دیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے تحلیہ، یعنی اس مرحلے میں باطن کو فاسد اخلاق سے پاک کرنا ہے. فاسد اخلاق ممکن ہے حسد ہو، ممکن ہے طمع ہو، ممکن ہے بخل ہو، کنجوسی یا تکبر یا اس جیسے اور اخلاقی فساد انسان کے اندر موجود ہیں. اور اس مرحلے میں، مرحلہ تحلیہ میں باطن سے ان فساد اخلاقی کو پاک کرنا ہے. تیسرے مرحلے میں تجلیہ ہے. تجلیہ یہ مرتبہ تجلی ہے جو ظاہر اور باطن کی، مثال کے طور پہ آپ نے تخلیہ میں ظواہر کو پاک کیا، یعنی ظاہری طور پر آپ نے جو واجبات خدا تھے ان کو انجام دیا، اور جن چیزوں سے خدا نے اجتناب کرنے کو کہا تھا اس سے آپ رک گئے، ظاہری طور پر دینی وظیفوں پر عمل کیا. یہ پہلے مرحلے میں. دوسرے مرحلے میں آپ ظاہری طور پر بھی پاک ہیں، آپ اپنے وظائف کو انجام دے رہے ہیں، مگر تحلیہ میں آئیں گے اور باطن سے فساد اخلاقی کو، اخلاق فاسد کو، اس کی صفات کو نکالیں گے. جب یہ 2 کام کر لیں گے، تخلیہ اور تحلیہ، تو پہنچتے ہیں تجلیہ پر. تجلیہ عقل عملی کا وہ مرحلہ ہے جہاں پر ظاہر و باطن کی پاک سازی کے بعد اس نفس کو اب غیبی عنایات اور فضل الہی ملتے ہیں. یعنی یہ تجلی، یہ تجلیہ، یہ تیسرا مرحلہ عقل عملی کا، یہاں پر مکاشفہ اور مشاہدے کی نوبت آتی ہے. یعنی مشاہدہ اور ادراک شہودی اس انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور چوتھا مرحلہ ہے فنا. ان 3 مرحلوں سے جب انسان کا نفس گزرتا ہے، پھر مرتبہ فنا فی اللہ آتا ہے. یعنی انسان ایسے مرتبے پہ فائز ہے جہاں خود کو بطور کامل فراموش کر دیا ہے. اور ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ انسانی کمال کا بالا ترین مرتبہ یہی فنا فی اللہ ہے، یعنی خدا کی ذات میں فنا ہو جانا. فنا سے مراد، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فنا سے مراد ہماری کیا ہے. انسان دیکھیے عزیزان، اپنی زندگی میں ہمیشہ خود کو مستقل سمجھتا ہے اور دنیاوی سفر میں ہمیشہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ فلان چیز کا مالک ہے، وہ گھر کا مالک ہے، وہ گاڑی کا مالک ہے، وہ بنگلے کا مالک ہے، وہ فیکٹری کا مالک ہے. جب تک وہ فنا کے مرتبے تک نہیں پہنچتا، یہ فکر مالکیت اور یہ فکر مستقل انسان کے اندر باقی رہتی ہے. اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ ہوائے نفس سے جہاد اور مبارزہ کر کے ایک مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے، اور اس انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور پہلے بھی کسی چیز کا مالک نہیں تھا. جو بھی ہے، حتیٰ اس شخص کا اپنا وجود، وہ بھی مستقل نہیں ہے اور صرف فقیر ہے. فقیر انسان جب اس مرحلے یہ فقیر پر پہنچتا ہے کہ وہ یہ جان لیتا ہے، یہ یقین پیدا کر لیتا ہے کہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے، جو بھی ہے ذات خداوند تبارک و تعالی ہے، تو پھر اس حقیقت کو ایک آیہ قرآنی روشن کرتی ہے کہ قرآن میں یہ آیہ موجود ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں، اے انسانوں، تم فقیر ہو سارے کے سارے خدا کی ذات کی نسبت، خدا کی ذات کی طرف فقیر ہو، اور وہی خدا ہے جو غنی اور حمید ہے. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ فنا فی اللہ کا مرحلہ عقل عملی میں
कैसे दाखिल होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए अक्ल नज़री को भी और अक्ल अमली की भी मराहिल को। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि इन मराहिल को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस में लाएं, तमरीन में लाएं, इसकी मश्क करें कि अक्ल नज़री को भी और अक्ल अमली को भी, और अपने दिन और रात इसमें सर्फ करें और ऐसी चीज़ों में और ऐसे कामों में सर्फ ना करें कि खुदा नखास्ता हम अक्ल हयूलानी के साथ पैदा हुए थे और इस दुनिया से अक्ल हयूलानी के साथ ही रुखसत हो जाए, या हम मराहिल अक्ल अमली में तखलिया यानी तहजीब ज़ाहिर और ज़वाहिर और ज़वाहिर और ज़वाहिर के पीछे पड़े रहे और कभी भी तजलिया और फना फिल्लाह के मरहले में दाखिल ना हो। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को, अपने नफ्स के ज़ाहिर को, इंसानी कमाल को, इंसानी सआदत को हलाल लज्जतों से गुजारें और हराम लज्जतों से परहेज करें। अगले दर्स में हम डिस्कस करेंगे कि कमाल इंसानी तक पहुंचने के लिए शराइत कौन सी होती हैं और कमाल इंसानी तक पहुंचने के बीच में जो मवाने हैं, जो मुश्किलात हैं और जो हर्डल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। आज के लिए इतना ही। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।